جی چائنا نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 100% انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی سپورٹ کریں گے، جبکہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن تھا، خاص طور فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، یا ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے آئندہ اس بارے میں کیا کرنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ریکگنائزز انڈیا ایز اے ریجنل لیڈر. اس میں پاکستان کا بھی مفاد ہے، اس میں انڈیا کا بھی مفاد ہے. مودی نے جو پروپوزل دیا ہے کہ ٹرانزٹ رائٹس کو فری کر دے، رائٹ، تو اگر وہ ٹرانزٹ رائٹس اگر آپ کھولتے ہیں نا تو اس میں دونوں ملکوں کا بہت فائدہ ہوگا. انڈیا کا تو بہت فائدہ ہوئے گا ہی ہوگا. اٹ ول اسٹارٹ کمپیٹنگ وتھ چائنا ان ایکسپورٹنگ ٹو سینٹرل ایشیا، اور ایران کے ساتھ بھی بہت ٹریڈ بڑھ جائے گا. لیکن پاکستان کے ساتھ بھی ٹریڈ بڑھ جائے گا، اور پاکستان کے لیے تو بہت فائدے ہوں گے ان کا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو کنفیوژن ہے پاکستان کے پارٹ کے اوپر، یا اس طرح کی ڈپلومیسی کرنا، یا اس طرح کے ملٹی لیٹرل فورم پہ اپنے بائی لیٹرل ایشوز کو لے کے جانا، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان کو اب اس 75 سالہ مائنڈ سیٹ سے باہر آ جانا چاہیے؟ بھائی کنفرنٹیشن ضرور کریں، لیکن اس طرح کی دنیا میں جہاں پہ چائنا انڈیا کے بھی مسائل ہیں لیکن وہ بھی مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، تو پاکستان کو ایک کنسیلیٹری اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے. اب کیا سمجھ کیوں نہیں کر پا رہا؟ دیکھیے، یہ جو آپ ریفرنس کر رہے ہیں یہ اس کانٹیکٹ سے ہوا ہے کہ اگلے سال انڈیا از گوئنگ ٹو بی دا چیئرمین آف ایس سی او، اور دا نیکسٹ ایس سی او کی جو میٹنگ ہوگی وہ انڈیا میں ہوگی. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ول پاکستان بی گو ٹو اٹ. تو بلاول بھٹو کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اٹ واز بیسیکلی این ایکسپریشن آف انہیپینس کہ انڈیا میں ہوگی اور شاید پاکستان میں ناٹ پارٹیسپیٹ. آئی ہیو اے فیلنگ کہ جو جس طرح سے ایس سی او کے پروٹوکالز ہیں، میرے خیال سے پاکستان کو انویٹیشن ضرور آئے گا. Now it's up to Pakistan to decide to go there or not. اس طرح کی پالیسیز کو میں حماقتی سمجھتا ہوں. There is no other way to describe it. آپ کو میں 2 ہسٹوریکل ایگزامپلز دیتا ہوں. جب عراق کا کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا تو سنیوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور پھر بعد میں وہ کانسٹیٹیوشن بن گیا اور ریٹیفائی بھی ہو گیا، انفورس بھی ہو گیا، اور وہ ابھی بھی تک روتے ہیں کہ ان کے جو ہے حقوق مارے گئے اس کانسٹیٹیوشن. آپ اس کمرے میں ہی نہیں تھے. یو چوز ناٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. جب اسرائیل کا نقشہ بن رہا تھا یو این میں، مسلم ملکوں نے بائیکاٹ کیا. پھر تو کیا فائدہ ہوا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اٹ از بیٹر کہ آپ اس کمرے میں ہو بنسبت باہر ہو. It is always better to be at the table. اگر پاکستان چوز کرتا ہے not to be at the table تو پھر اس ٹیبل پہ جو ڈیسیشنز ہوں گے اس کے بارے میں رونا نہیں بعد میں، رائٹ، بیکاز یو ہیو ناٹ ہیڈ اے چانس ٹو پرووائڈ یور انپٹ. اور چائنا انفیکٹ اس سمٹ میں پاکستان کے ساتھ ملاقات بھی کی جی جی پنگ نے، اور بس کہتے ہیں کہ مودی کے ساتھ ہینڈ شیک ہوا ہے لیکن اس کے تصاویر یا ویڈیوز ابھی تک نظر نہیں آئے. وہ جو کامنٹ جو چائنا نے سپورٹ کیا تھا، اٹ واز کنگریچولیٹنگ انڈیا فار بینگ دا پریسیڈنٹ چیئرمین، جو بھی وہ کہتے ہیں فار دا نیکسٹ ایئر کے کنونشن. وہ جو پورا جو سپورٹ ہے اٹ از فار دا ایس سی او کنونشن جو انڈیا میں ہوگا نیکسٹ ایئر. اور چائنا نے 3-4 میرے خیال سے میوچل گورنمنٹ اگریمنٹس بھی سائن کیے ہیں پاکستان کے ساتھ ایٹ دس ایس سی او. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ریکگنائزز انڈیا ایز اے ریجنل لیڈر. اس میں پاکستان کا بھی مفاد ہے، اس میں انڈیا کا بھی مفاد ہے. 75 سال ہو گئے ہیں کوشش کر کر کے کہ کیا آئی ڈونٹ نو واٹ دا الٹیمیٹ گول از. کیا انڈیا کو جنگ میں ہرا دیں گے؟ کیا کشمیر انڈیا سے لے لیں گے؟ none of those things are happening. اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کی حرکتیں ترکی نے بھی کی تھی پچھلے 2-3 سال سے. وہ مسلسل کشمیر کا مدعا لے کے وہ انٹرنیشنل فورمز میں آ رہے تھے. پھر 2-3 سال تک انڈیا نے برداشت کیا، پھر اس کے بعد انڈیا نے بھی بیک لیش شروع کر دیا، آرمینیا کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے. سائپرس میں جا کے انڈیا ہیز بگن ٹو ریٹیلیٹ. تو ان چیزوں سے فائدے کچھ نہیں ہوتے اور دونوں ملکوں کے نقصان ہوتے ہیں یہ کنفلکچوئل ریلیشن شپس پہ. یہ البتہ ہے کہ جو ڈیموگاگری ٹائپ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت ٹیمپرری پبلک اوپینین میں فائدہ ہو جاتا ہے اس طرح کے نیگیٹو فورن پالیسیز کی وجہ سے. بٹ ادروائز آئی تھنک
کہ یہ نہ تو SCO کے ہت میں ہے، نہ پاکستان کے ہت میں ہے کہ اٹ پلیز ہارڈ ٹو گیٹ، بیکاز اس وقت جس موڈ میں دنیا ہے پاکستان کی طرف، بعض اوقات ہمارے بچے کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، تو ہم ان کو مناتے ہیں، ان کو انسینٹیفائز کرتے ہیں کہ بھائی چلے چلے چلے، رائٹ؟ اب اس طرح نہیں ہے، اگر پاکستان کہتا ہے ہم نہیں آتا تو ٹھیک ہے، وہ the bus will leave without پاکستان. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ امید یہ تھی کہ پاکستان کو ایک انیشیٹو لینا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا چیزیں روک رہی ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ انگیج نہ کرے؟ انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی جو آپ نے 370 اور 35A پہ جو پوزیشن لی ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، پاکستان کہہ رہا ہے اس سے آپ پیچھے ہٹیں گے تو پھر ہم بات کریں گے. تو اور ایک ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی کسی کا کلاؤٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کو قریب کر سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ آر آپشنز لیفٹ فار پاکستان کہ ہمیں ایک ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا ایک کوئی بریک تھرو ملے یا اسپیس ملے تاکہ چیزیں نارملائز ہوں. ایک ہم پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ تو جیو اکنامکس کی ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، افغانستان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایران انٹرنیشنلی سینکشنڈ ہے. سو ہم وہ سارے کوگمیر میں پھنسے ہوئے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ پاکستان کیسے اس سے باہر نکل سکتا ہے؟ واٹ شل پاکستان ڈو فار دس؟ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تھیسس رکھتا ہوں آپ کے سننے والوں کے لیے، whether they accept it or not. میری تھیسس یہ ہے کہ جو پاکستان کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر اسلام کو چھوڑ بھی دیں تو آپ الیکشن جیت سکتے ہیں پاکستان میں، اسلام کے خلاف بول کے بھی. اور مطلب آپ کے پاس مارکسسٹ، سوشلسٹ، PPP کے طرف سے کئی پولیٹیشینز آر کوائٹ سکسیسفل، اسلام کا اتنا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، تو آپ اسلام چھوڑ کر الیکشن جیت سکتے ہیں پاکستان میں، کشمیر کو چھوڑ کے نہیں جیت سکتے. تو مجھے لگتا ہے اسلام سے زیادہ اہمیت پاکستان کو کشمیر ہے. اٹ ہیز بیکم دا کور آف پاکستانی آئیڈینٹی. لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ اگر پاکستان کی جو کور گرینڈ اسٹریٹجی ہے، میں چھوٹی موٹی فارن پالیسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کور گرینڈ اسٹریٹجی ہے وہ اس ویری کشمیر سینٹرڈ، اور اس کے وجہ سے ایک ڈسپروپورشنیٹ اماؤنٹ آف آپ کے ریسورسز آرمی کو جاتے ہیں، اور نہ صرف آرمی آپ کی اسٹیٹ میں پینیٹریٹڈ ہے، آپ کی اکانومی میں بھی پینیٹریٹڈ ہے. تو جب تک کہ یو ڈونٹ سینڈ یور آرمی ٹو دا بیرکس اور پھر سویلین انٹرسٹ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری فورن پالیسی is not serving the interest of Pakistan but is serving the interest of Pakistani armed forces. آپ کے پاس نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ملٹری انٹرسٹ ہے. تو آپ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے دیٹ از ٹو ڈومیننٹ. امریکہ میں بھی ڈومیننٹ ہے فار ایگزامپل، جس کے وجہ سے وی ٹینڈ ٹو فوکس سو مچ آن آرمز اور ادھر ادھر جنگوں میں انوالو ہے، بٹ اٹ از ناٹ ڈومیننٹ. دے ڈونٹ کنٹرول دا الیکٹوریٹ پالیسی. کانگریس جب چاہے جب ان کو ڈسپلن کر سکتی ہے. اور اب تو promotion کرنل کے اوپر کے بھی promotions have to now I think in the US have to be ratified by the Congress. تو بہت زیادہ کنٹرول ہے کانگریس کا. تو آئی تھنک جب تک کہ پاکستان میں سول ملٹری کا جو بیلنس ہے جب تک وہ ریسٹور نہیں ہوگا، اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹربل میکنگ اے فارن پالیسی جو پبلک کے انٹرسٹ میں ہو. سو مثال کے طور پہ یہ جو مودی نے جو پروپوزل دیا ہے کہ ٹرانزٹ رائٹس کو فری کر دے، رائٹ؟ تو یہ ٹرانزٹ رائٹس بیسیکلی پاکستان کی طرف اشارہ ہے کہ مطلب اور کسی ملک کے ساتھ انڈیا کو پرابلم نہیں ہے. تو انڈیا از سیئنگ کہ بھائی SCO از این آرگنائزیشن فار میوچل کوآپریشن، تو کوآپریشن ہو نہیں رہا ہے. اگر وہ ٹرانزٹ رائٹس اگر آپ کھولتے ہیں نا تو اس میں دونوں ملکوں کا بہت فائدہ ہوگا. انڈیا کا تو بہت فائدہ ہوئے گا ہی ہوگا. اٹ ول اسٹارٹ competing with China in exporting to Central Asia، اور ایران کے ساتھ بھی بہت ٹریڈ بڑھ جائے گا. لیکن پاکستان کے ساتھ بھی ٹریڈ بڑھ جائے گا، اور پاکستان کے لیے تو بہت فائدے ہوں گے. ان کا پاکستان کا انفراسٹرکچر میں انڈیا کین انویسٹ. مجھے حیرت ہوئی اگر مجھے ٹیکسٹ کر لیتے آپ کے پرائم منسٹر تو میں ان کو کہتا کہ یہ بہت اچھا اپرچونٹی ہے، آپ مودی سے کہیے کہ ہم ٹرانزٹ کھول دیتے لیکن ہمارے روڈیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ بنا دیں روڈیں. I guarantee you انڈیا بنا دے گا. سو وہ اس طرح کا سوچ ہی نہیں.